پہلا قصہ ایک زبردست ولی اللہ جس کا تذکرہ علامہ علوسی سید محمود بغدادی نے تفسیر روح المعانی میں ایک آیت کی تفسیر کے ذیل میں بیان کیا. اب اس کا اندازہ کیجیے کہ کتنی بڑی شخصیت ہے کہ جو علماء دین اپنی تفسیروں میں جس کا نام لکھتے ہوں. سبحان اللہ، اس کی کیا ذات ہے. آدھی رات کو سلطنت بلخ کے بادشاہ بلخ سمرقند بخارا ہیں، یہ ممالک ہیں جو پہلے مسلمانوں کے قبضے میں تھے. سلطان بلخ نے آدھی رات کو 12 بجے رات کو اٹھے. اللہ نے جذب کر دیا، دل اچاٹ ہو گیا دنیا سے. جذب محسوس ہو جاتا ہے، جس کو اللہ کھینچتا ہے اس کو بھی پتہ چل جاتا ہے. ایسا نہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے. اصغر گوندوی فرماتے ہیں، جذب کی تشریح کرتے ہیں، نہ میں دیوانہ ہوں اصغر نہ مجھ کو ذوق عریانی، نہ میں دیوانہ ہوں اصغر نہ مجھ کو ذوق عریانی، کوئی کھینچے چلا جاتا ہے خود جیب و گریباں کو. آپ کو محسوس ہوتا ہے ہر شخص کو جس کو اللہ جذب کرتا ہے کہ میرا گریبان پکڑے ہوئے مسجد لے جا رہا ہے، میرا گریبان پکڑ کے گناہوں سے بچا رہا ہے. کھینچ رہا. کہاں جاتے ہو؟ تم چمگادڑ نہیں ہو جو اندھیرے میں لٹکو، تم بادشاہی ہو، میرے پاس رہو. تم کہاں کرکش کی طرح مردہ کھانے جا رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو حفاظت کی جاتی. کتنا عمدہ شعر فرمایا، نہ میں دیوانہ ہوں اصغر نہ مجھ کو ذوق عریانی، کوئی کھینچے لیے جاتا ہے خود جیب و گریباں. اور فرماتے ہیں کہ میں سمجھتا تھا مجھے ان کی طلب ہے اصغر، میں سمجھتا تھا مجھے ان کی طلب ہے اصغر، کیا خبر تھی وہی لے لیں گے سراپا مجھ کو، کیا خبر تھی وہی لے لیں گے سراپا مجھ کو. ہماتن ہستی خابیدہ میری جاگ اٹھی، ہماتن ہستی خابیدہ میری جاگ اٹھی، ہر گنے منہ سے میرے اس نے پکارا مجھ کو. یہ سوئی ہوئی غفلت کی نیند میں ہماری زندگی. فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ جذب کرتے ہیں تو ہماتن ہستی خابیدہ میری جاگ اٹھی، ہر گنے منہ سے میرے اس نے پکارا مجھ کو. دنیا والے پکارتے ہیں تو یہ تو کان سنتے ہیں. اللہ جس کو اپنا بناتا ہے اس کے بال بال اسے محسوس کرتے ہیں کہ مجھے میرا اللہ یاد فرما رہا ہے. سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، گھاٹ ملنے کی وہ خدا آپ ہی بتلاتے ہیں. جس کے دن اچھے ہونے ہوتے ہیں، جس کو اللہ والا بنانا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو، کیا عرض کروں کہ کیسے کیسے اس کے لیے غیب سے انتظامات ہوتے ہیں. حسن کا انتظام ہوتا ہے، عشق کا یوں ہی نام ہوتا ہے. آدھی رات کو گدڑی پہنی، دیکھیے اس کا نام ہے اللہ والا بننا ہے. جس کو دنیا نے لات مارا ہو، اس کے پاس کچھ نہ ہو، اس کی فقیری کو کیا پوچھتے ہو؟ وہ تو مجبور ہے فقیری پر. جس کے پاس دولت اور بادشاہت ہے وہ لات مار رہا ہے. یہ قیمتی چیز ہے. آدھی رات کو اٹھے، گدڑی پہنی، کسی فقیر سے مانگ لی، بتایا نہیں تھا کہ کس لیے مانگ رہا ہوں. کسی فقیر کو اچھا لباس دے کر اس کی گدڑی لے لی تھی. اب رات کو آدھی رات کو 12 بجے مولانا رومی فرماتے ہیں نیم شب. نیم شب مانے کیا ہے؟ آدھی رات کو نیم شب دل پہ تو پوچھی دو بیرت. آدھی رات کو گدڑی پہنی چل دیے ازمیان مملکت بگڑے تب سلطنت کے حدود سے باہر نکل گئے. جب انسان دیوانہ بنتا ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ کھینچی جو ایک آہ تو زندہ نہیں رہا، کھینچی جو ایک آہ تو زندہ نہیں رہا، اور مارا جو ایک ہاتھ زندہ نہیں رہا. علائق سے تمام تعلقات غیر اللہ کو چھوڑ کر اتنا تیز بھاگے کہ رات ہی رات حدود سلطنت سے باہر نکل گئے تاکہ کوئی پہچان نہ لے. وزیر لوگ پکڑ کے ہاتھ جوڑتے، حضور کہاں جا رہے ہیں؟ حضور کا لفظ سننا پسند نہیں کرتے، اپنے اللہ کے حضور میں جا رہے تھے. ساری دنیا والوں کی حضور سے نجات حاصل کرنے کے لیے اللہ کے حضور میں جا رہے تھے. 10 سال وہاں عبادت کی. ایک دن ایک وزیر آیا، کہا ہے ملا بیوقوف، ایسے بادشاہت کی نظر چھوڑ کر یہاں ملا بنا ہوا ہے، نمازیں تعلق کر پڑ رہا ہے، پیشانی میں ریت لگا ہوا، نم اس طرح سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے کشف کرایا. آپ کے دل میں کشف اختیاری نہیں، جب اللہ چاہتا ہے تو عطا کر دیتا ہے، بندے کے اختیار میں نہیں. بعض لوگ جو کہتے ہیں ولی اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، یہ مشرکانہ عقیدہ ہے، جہالت کا عقیدہ ہے، حرام عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں تو بتا دیتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کو مصر کی تو اس سے خوشبو آ گئی حضرت یوسف علیہ السلام کی، اور وہیں قریب گاؤں میں چاہے کنا میں اس میں چھپے تھے اور پتہ نہیں تھا، رو رہے تھے کہ کہاں. اللہ نے جب چاہا ہے تو بتا دیا. یہ عقیدہ اسلامی ہے، صحابہ کا ہے، نبیوں کا ہے، اور قرآن و حدیث کا ہے. اب اس کے بعد آپ نے فرمایا ہے وزیر ادھر آ. وزیر کو بلایا اور گدڑی سی رہے تھے.
اپنی سوئی کو دریا میں ڈالا اور فرمایا اے دریا کی مچھلیوں میری سوئی کو تلاش کرو. جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 100,000 ماہیے اللہ ہی 1,00,000 اللہ والی مچھلیاں سو زمے در در لدے ہر ماہیے ہر مچھلی کے منہ میں سونے کی سوئی 1,00,000. آپ نے ڈانٹ کر فرمایا اے مچھلیوں سونے کی سوئی میرے شریعت میں حرام ہے. سونے کی سوئی کا استعمال شریعت حضور میں صلی اللہ علیہ وسلم میں حرام ہے. سونے کی انگوٹھی مردوں کے لیے حرام ہے چاہے وہ شادی میں ملے چاہے جہاں سے ملے. سونے کی زنجیر پہننا حرام ہے. سونے چاندی کا استعمال چاندی کی انگوٹھی کا استعمال جائز ہے 4.5 ماشے سے کم ہو. لیکن افسوس ہے کہ آج نوجوان لڑکے ہیں جو مالدار ہیں مالداروں کے زنجیر سونے کی ڈالے انگوٹھی سونے کی. کہاں ملی شادی میں. میں نے جس کو بھی پکڑا میں نے کہا اس انگوٹھی کو اپنی بیوی کو میری طرف سے ہدیہ دے دینا. عورت کے لیے جائز ہے تم نہ پہنا کرو. میں نے کہا ایسے معلوم ہو یہ حرام ہے. میں مشکات شریف چلو دکھلا دوں. جب حدیث دکھا دی تو کہا بس ٹھیک ہے. پھر کہا اوکے اوکے کہہ کر لوکے لے لیا اس نے. لوک لیا کہتے ہیں دودھ میں لے لیا. آقا حکومت نبوت کو قبول کر لیا اس نے. اتنے میں ایک مچھلی آئی لوہے کی سوئی لے کر آئی جس سے آپسی رہے تھے. اس نے گوتا مار کر کہتے وزیر چیخ کر رونے لگا دھاڑے مار کر رونے لگا کہ ہائے مچھلیاں آپ کے مقام سے باخبر ہے میں انسان ہو کر آپ سے بے خبر ہوں. مچھلیاں آپ کی ولایت و بزرگی کو تسلیم کرتی اور آپ کے حکم کی تعمیل کرتی. میں انسان ہو کر یہ جانور ہو کر آپ سے باخبر. میں انسان ہو کر آپ سے بے خبر.